إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال في مقام الآخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ مائدہ 54 نمبر، سورۃ نور 63 نمبر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اس امیر کی جو تم میں بنایا گیا ہے۔ یہ اطاعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا، ایمان خالص اس نے قبول کر لیا، اس شخص کو اب اس بات کے منوانے پر دلائل دیے جائیں کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام ایمان قبول کر چکا ہے، کیا اسے دلائل دینے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ اسے اطاعت کے اوپر گامزن کروایا جائے، دلائل جمع کیے جائیں کہ دیکھو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو تمہارے درمیان امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس مسئلے پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ لازم و ملزوم مسئلہ ہے۔ جب اس نے اسلام کا اقرار کیا تو اس کا معنی یہی ہوا کہ میری مرضی ختم ہو گئی ہے، میری مرضی نہیں ہے، میں نے سر تسلیم خم کر دیا کس کے آگے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج اس وقت کوئی شخص اس بات پہ دلیلیں جمع کرنا شروع کر دے، کڑکتی دھوپ کے اندر دلیلیں قائم کرنا شروع کرے، کسی کو منوانے لگے کہ دیکھو سورج چڑھا ہوا ہے، سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، یہ مسئلہ دلائل کا محتاج نہیں ہے، سورج نکلا ہوا ہے اس کی روشنی پھیلی ہوگی، سورج نکلا ہوا ہے بادل نہیں ہے، ابر نہیں ہے، کڑکتی دھوپ ہوگی، یہ مسئلہ دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص جو دعویٰ ایمان کرتا ہے، ایک شخص جو ایمان خالص قبول کرنے کا، اسے اپنانے کا، اس پہ عمل کرنے کا یہ گمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، نظریات رکھتا ہے کہ نظریہ نجات اسی کے اوپر ہے، میری نجات اسی کے اوپر ہے، تو پھر اس شخص کے لیے اس بات کے دلائل دیے جائیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اللہ رب العزت نے نمونہ قرار دے دیا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ اپنانا ہے۔ اب جس کی پاداش میں اگر تم نے مخالفت کی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اگر مخالفت کی تو فرمایا ان تصیبہم فتنۃ، اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا، ڈالے گا تمہیں فتنے میں، اور فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب میں گھسیٹے گا تمہیں۔ ہر مسئلے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ آتی اللہ و آتی الرسول کیا ہے، و اولو الامر منکم کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور وہ جو مسلمانوں کا امیر ہے، امیر المسلمین ہے، اس کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل حقیقت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قدم آگے نہیں بڑھانے، اگر قدم آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا، تمہیں عذاب علیم میں گھسیٹے گا۔ یہ بشارتیں، یہ وعید، یہ اللہ تعالیٰ کے اعلانات قرآن میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی چاہت سے، اپنے من سے کوئی احکامات جاری وہ نہیں کرتے۔ فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بولتے ہیں جو وہی ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ اگر ان کی بات کا انکار ہو تو در حقیقت وہی کا انکار ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور
رسول کے خلاف کوئی کام کریں، اس وقت وہ کام کرتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے عذاب میں گرفتار نہ کر لے، کسی فتنے میں اسے مبتلا نہ کر دے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کسی امر میں رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو ڈرنا چاہیے اسے، قبریں پختہ کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قبریں پختہ کرتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے، قبروں کا مجاور بنتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے، قبروں کے اوپر مزار بناتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے، قبر والوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے، گلوں میں تعویذ لٹکاتے ہوئے ان سے شفا طلب کرتے ہوئے اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو پکارتا ہے اموات کے وسیلے دے کے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے وسیلے دیتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہیں اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اور فتنے میں بھی مبتلا کرے گا اگر ایسا کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا کسی دردناک عذاب میں تمہیں گھسیٹے گا، وہ اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ توبہ نہ کی تو اللہ گھسیٹے گا عذاب میں، اور وہ عذاب فرمایا عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی امر اللہ کے نبی دیتے ہیں، کوئی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے دائرہ کھینچا زمین میں، فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، پیشن گوئی کی رسول اللہ نے۔ ایک دائرہ اور کھینچا، فرمایا عتبہ یہاں مرے گا۔ ایک دائرہ اور کھینچا، فرمایا امیہ بن خلف، بلال کو ستانے والا، وہ یہاں مرے گا۔ دائرہ کھینچتے گئے، بتاتے گئے کہ فلاں کافر وہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ کوئی ایسی پیشن گوئی کسی کافر کے متعلق جو نبی نے فرمائی ہو یہاں مرے گا، وہ وہاں نہیں مرا، اسی جگہ پہ مرا ہوا تھا جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی۔ یہ دلیل بنی اس بات پر کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ پھر اس مسئلے کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ یہ قلعہ فتح کروا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا، پھر اللہ نے اس کے ہاتھ پہ اس قلعے کو جو کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا وہ فتح ہو گیا۔ ٹس سے مس نہیں ہوئی بات، پیشن گوئی من و ان ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد قریش ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی خندق، ابھی اس کی تیاری ہو رہی ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، فرمایا آج کے بعد قریش ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹی میرے بعد میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو، سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صرف 6 ماہ کے بعد جو پہلی خاتون فوت ہوئی وہ نبی کے گھرانے میں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیشن گوئی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہو رہی بات، بات پتھر پہ لکیر ہو رہی ہے۔ پیشن گوئیاں رسول اللہ نے کی ہیں اور وہ بالکل کھری ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک پیشن گوئی رسول اللہ نے کی، فرمایا اپنے نواسے کے متعلق حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
فرمایا یہ میرا بیٹا دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. ایک پیشن گوئی کی اپنی زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا. اس کے 6 مہینے کے بعد یہ پیشن گوئی ایسے ہی ثابت ہو گئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں ڈرنا چاہیے. رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. رسول کی مخالفت کرو گے تو فرمایا ان تصیبہم فتنۃ، اللہ تمہیں فتنے میں گھسیٹے گا، فتنے میں تمہیں مبتلا کر دے گا. اور پھر فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک عذاب کے اندر گرفتار کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے. میں پیشن گوئیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آیا ہو جائیں کہ جس چیز کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، وہ وحی ہوتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اور وحی کا حکم وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا حکم کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ ایک بات کرے اور پھر وہ بات ثابت نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہجرت کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. مشرکین سے جان بچا کے جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں. جس راستے پہ ہجرت کی وہ راستہ خفیہ ہے. ادھر مشرکین مکہ نے سر کی قیمت لگائی کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد بن عبداللہ کی گردن لے آئے گا اسے 100 اونٹ دیں گے، اسے 100 اونٹ دیں گے، انعام لگا دیا. اور جو ابو بکر کی گردن بھی ساتھ لے آئے گا اسے 200 اونٹ دیں گے. لوگ تعاقب میں نکلے، انعام پانے کے لیے نکلے کہ یہ 100 اونٹ یا 200 اونٹ ہم اپنے حق میں لے لیں، اس کو انعام کو ہم جیت لیں. وہ تعاقب میں نکلے. کئی لوگ نکلے، اس میں سراقہ بن مالک بھی نکلے. سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. کس وقت؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی. اس پناہ لینے کے بعد نکلے، سفر تھوڑی جاری کیا، کچھ آگے چلے گئے، ایک درخت کے سائے کے اندر وہاں پڑاؤ کیا. اس مقام پر سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا. گھوڑے پہ ہے سراقہ. تھوڑا سا آپ ذہنوں میں رکھیں، نقشہ تھوڑا سا جمانے کی کوشش کریں، بات سمجھنے میں آسانی ہو. سراقہ گھوڑے کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ان کو بتایا گیا کہ دشمن ہمارے قریب پہنچ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سراقہ کو، اسے اسی وقت بد دعا کی. سراقہ اپنے گھوڑے سمیت پیٹ تک زمین کے اندر دھنس گیا اسی وقت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی. فرمایا سراقہ تیری کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا دن ہوگا. میں تیرے ہاتھ میں، تیری کلائیوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا کہاں کسرا اور کہاں سراقہ؟ یہ دیہاتی آدمی ہے. کسرا اس دور کی سپر پاور ہے. کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں. اس وقت رسول اللہ نے پیشن گوئی کی. اسے بات سمجھ نہ آئی. اس نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ تم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، تم دعا کرو میں ادھر سے نکل آؤں. اس کے بدلے میں یہ کروں گا کہ جو مخالفین، جو مشرکین آپ کا پیچھا کر رہے ہیں انہیں واپس بھیج دوں گا. بس آپ مجھے دعا کریں میں ادھر سے باہر نکل آؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ باہر نکل گیا. اس نے آنے والے مشرکین کو پیچھے پلٹایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اپنے اس وعدے میں سچا نکلا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
فتوحات ہو رہی ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر سراقہ بن مالک ایمان لے کر آیا. اب ایمان والا نہیں تھا جب پیشن گوئی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہے، وہ 100 اونٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کا لالچی ہے. فتح مکہ کے اوپر ایمان لے آیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مال غنیمت اکٹھا ہوا، اس میں سے سراقہ کو سونے کے کنگن، وہ کسرا کے کنگن اسے ملے، تو اسے اپنے ہاتھوں میں اس نے پہن لیا. وہ کسرا کے کنگن اس کے ہاتھ میں. کہاں سراقہ اور کہاں کسرا کے کنگن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کب کی تھی اور کب ثابت ہو گئی؟ ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. اتنا بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. جان بچا کے نکل رہے ہیں اور اسے بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں. چھپ کے نکل رہے ہیں، مشرکین کے ستانے سے نکل رہے ہیں، اور لیکن بات ٹس سے مس نہیں ہوئی. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی جیسے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا، جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کی مثال آپ دے دیتے ہیں. دیکھیں نا، سورج اگر بے نور ہو جائے اس پہ تعجب نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوگی. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، رسول اللہ کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی. سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، پیشن گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی. تو پھر اس بات پہ بھی ایمان بنائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایمان کے نا قدرے کے پاس ایمان نہیں رہنے دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی بندہ تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنا دین چھوڑ دے. یہ کتاب اللہ نے نازل کی، رسول اللہ کے فرامین ہے تمہارے پاس. اگر اس سے پیچھے ہٹو گے، اگر اس کو نہ مانو گے، مخالفت کرو گے، فرمایا اللہ تمہارے بدلے دوسرے لوگ لے کر آئے گا. کیا صفت بتائیے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. پتہ چلتا ہے جو جماعت چھوڑتا ہے، جو انحراف کرتا ہے، جو ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. اسی لیے تو اللہ نے صفت گنوائی، اللہ اس کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے آگے نیچے رہیں گے، وہ مومنوں کے آگے دب کے رہیں گے، کفار کے لیے وہ سخت ہوں گے. پتہ چلتا ہے جو جماعت چھوڑ رہا ہے، جو اس مسئلے سے انحراف کر رہا ہے، ارتداد کا راستہ جو اختیار کر رہا ہے، وہ کافروں کے لیے نرم تھا، ایمان والوں کے لیے وہ سخت تھا. اسی لیے تو اللہ نے یہ صفت گنوائی کہ جن کو میں اب لے کر آؤں گا، اور یہ میں کر سکتا ہوں، یہ لے کر آؤں گا، وہ پھر مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پہ وہ سخت ہوں گے. فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے. یہ وہ صفات گنوائی جا رہی ہیں جو نکلنے والوں کے اندر وہ صفات نہیں ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے. اور فرمایا کسی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے. کوئی لوگ ملامتیں کریں، کنبہ قبیلہ ان کے خلاف ہو جائے، کوئی ان کو ملامتیں کرے، کسی ملامت کی ایمان کے بدلے وہ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ذالک فضل اللہ، فضل ہے یہ میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کسی بھی ایمان کے ناقدرے کے پاس اللہ نے ایمان باقی نہیں رہنے دیا. یہ بات، اس پہ ایمان اگر آئے تو اس پہ بطور دلیل میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا کاتب وحی ہے، وہی لکھتا ہے، ہر چیز پہ اس کا ایمان ہے. اتنا اس کا جرم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں لکھ کے دیتا ہوں رسول اللہ وہ بیان کرتے ہیں. جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں درس حقیقت میں لکھ کے دیتا ہوں. ایمان کی نقدری کی، اس نے ایمان کی نعمت کو کفر سے بدلا. وہ کفار کے لیے وہ نرم بنا، کیونکہ مشرکین یہی کہتے تھے، کیا محمد اپنی طرف سے بیان کرتا ہے یا اسے کوئی پڑھا کے جاتا ہے، اوپر سے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی.
उस ईमान के नकदरे से भी अल्लाह ने ईमान छीन लिया और ऐसा उससे ईमान छीना, ऐसी उसकी इबरत बनाई, वो जमीन ने भी उसे कबूल न किया। उसे दफनाया जाता, अगले दिन बाहर पड़ा होता, फिर दफनाया जाता, फिर बाहर पड़ा होता, तीसरे दिन बहुत गहरा दफनाया जाता, फिर भी बाहर पड़ा होता। किसी ईमान के नकदरे से अल्लाह ने वो नेमत ईमान उसके पास रहने दियो, ऐसा नहीं किया, ले लेता है वापस। और फरमाया तुम्हारे बदले और लोग लेकर आएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह वुसअत वाला है। और अगर आप ये बात समझ लें कि बनी इसराइल जो अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, लानत जब उनके ऊपर पड़ी, वो एक वजह अल्लाह ने यह बयान की, ये बुराइयों से रोकते नहीं थे, देखते थे मुदाहिनत करते थे, देखते थे खामोश रहते थे, और ये रोकते नहीं थे। और फरमाया कि जब इन्होंने ये काम किया, वो दावत और तबलीग का काम उन्होंने छोड़ दिया, पैगंबरों की एक जमात और एक नस्ल उनके दरमियान हमने चलाई थी, उससे उन्होंने इन्हराफ किया, उस नेमत की उन्होंने कदर न की। फरमाया लुइन अल्लज़ीना काफरू, अल्लाह ने ऐसे काफिरों पे लानत बरसाई, मिन बनी इसराइल, जो इसराइल के थे। फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी और ईसा इब्ने मरियम का हवाला अल्लाह ने दिया, उनकी जुबानी इन पे लानतें करवाई। नेमत के ना कदरे बनते हो, वो काम, वो ड्यूटी, वो चीज जो तुम्हारे सर अंजाम देनी चाहिए थी, जिसके ऊपर तुम्हें कारबंद रहना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम दूसरी जमातों से मुनहरिफ हुए थे, कटे थे, और अलग तुम्हारी हैसियत थी, इम्तियाज तुम्हारे अंदर था, तुमने उसे बाकी ना रखा, तो फिर अल्लाह ने लानतें करवा दी उनके ऊपर। ऐसा ही हुआ और ये ऐसा होगा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम ऐसा न करोगे, वाइन तवल्लौ, अगर जो अहकामात तुम्हें दिए उनसे मुंह फेरा, फरमाया यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आएगा, दूसरे लोग लेकर आएगा। एक और चीज अल्लाह ने बयान की, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। जो लोग मैं लेकर आऊंगा, अपने गिरेबानों में झांको, कहां तुम्हारी कोताहियां हैं, जिनको मैं लेकर आऊंगा वो तुम्हारी तरीके से नहीं होंगे। फरमाया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो ईमान, नेमत ईमान हमें दी है, उसके साथ मुखलिस होने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत हमें दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु।